سردی میں بتائی تھی آپ کو ہلدی، ہو جو ہلدی نے فائدے دیے، تھوڑی سی آدھی چمچ چوتھائی چمچ چنے کے برابر ہلدی کے کمالات یاد ہے میں نے آپ کو بتائے تھے. خود پیس لیں، خود پیس لیں. جس دور میں ہلدی ہوتی تھی نا، یہ پتہ ہے ہلدی ہندی کا لفظ ہے، ہندی کا لفظ ہے. ان کے دیوتاؤں کی کتاب میں اب دیکھیں وہ اچانک ہلدی آئی تو وہ اس کے حوالے یاد آنا شروع ہوئے. ان کے دیوتاؤں کی کتابوں میں لکھا ہے سیتا جو تھی نا، لچمن سیتا اور رام، یہ تین بڑی ہستیاں ہیں، لچمن سیتا اور رام. سیتا بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہوئی سیتا اتنی بیمار ہوئی کہ ہلنا جلنا بھی مشکل ہوا، ہلنا جلنا بھی مشکل ہوا، اتنی سیتا بیمار ہو اور حتیٰ کہ بستر پہ پڑ گئی. پھر رام نے ایسے ہواؤں میں ایسے ہاتھ ڈالا تو ان کے ہاتھ میں ہلدی کی گانٹھ آ گئی. جب انہوں نے سیتا کو ہلدی استعمال کرائی تو وہ جو ہل بھی نہیں سکتی تھی وہ ہلنا شروع ہو گئی. ہلدی وہ ہلنا شروع ہو گئی. پرانی سنسکرت میں، پرانی ہندی میں ہلدی کہتے ہیں کہ حرکت کرنے والی چیز کو، اور نہیں کہتے ہلدی جلدی ہے، ہل جل رہی ہے، ہل جل رہی ہے، ہلدی جلتی، حرکت کرنے والی چیز کو کہتے ہیں پرانی سنسکرت میں. اور کہا کہ اس کے بعد جو ہے سیتا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی اور انہوں نے ہلنا جلنا شروع کر دیا. اس دن سے پھر رام کے ہاتھ میں ہر وقت ہلدی ہوتی تھی، ہلدی کی گانٹھ ہوتی تھی، اور پھر رام جس کو بھی دیتے تھے ہلدی دیتے تھے. اور یہ پرانی آیورویدک کی، ہماری پرانی آیورویدک کہتے ہیں اسے، اس کی پرانی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے ہلدی کے متعلق. یہ ہندی طب میں یہ واقعہ لکھا ہے، سچ کہانی قصہ جو بھی ہے. اچھا آپ میں سے کسی نے ہلدی کو آزمایا ہو؟ بتائیں کیا فائدہ پڑا؟ یہاں تو ہاتھ زیادہ کھڑے ہو رہے ہیں. پین ہے؟ ہاں جی بتائیں، جی بتائیے. کہتے ہیں جسم میں بہت درد ہوتا تھا، ایک ہفتہ استعمال کرنے سے جسم کا درد ہی ختم ہو گیا. کیوں؟ یورک ایسڈ کا آخری علاج ہے، یوریا کا علاج ہے، کرسٹل کا علاج ہے، ہاں زبردست علاج ہے. جی 6 مہینے کیسے استعمال کیا؟ پانی میں گرم نہیں، گرم پانی ڈال کے تھوڑی سی کالی مرچ ڈال کے اور خالی پیٹ پیتا رہا. میں نے میرے کافی اب تک شوگر کا بھی پڑ گیا اور اس میں پھر بتائیں. یہ ہلدی میں نے بسائی بازار سے اور جی کالی مرچ بھی بسائی، اور بعد میں صبح خالی پیٹ اس کو ایک نیم گرم دے کے پانی کا اس میں ڈالا اور اس کو خالی پیٹ پیا. ہلدی کو دودھ میں ڈالا یا پانی میں؟ پانی میں. اچھا پانی میں ڈالا آپ نے، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ یورک ایسڈ میں فرق، شوگر میں فرق، وہ بھی فرق ہو گیا. جی کس میں استعمال کرنے سے؟ ہلدی کو دودھ میں استعمال کرنے سے کبھی پٹھوں کا درد نہیں ہوگا. جی ہاں ایک بندے کو لگا ہوا تھا کرنٹ،
تو کوئی ہلا رہے تھے، کوئی جلا رہے تھے، کوئی کیا کر رہے تھے. ایک بندہ کہنے لگا اس کو ہلدی گھی پلاؤ، ہلدی گھی پلاؤ. کہنے لگا اس کی سنو، اس کی بھی سنو. حالانکہ وہ بے ہوش تھا. جی آپ پھر کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہوا، چوٹ لگی، ہلدی کا استعمال کیا. اور یہ جو ہلدی اور دیسی گھی انہوں نے بتایا، یہ پرانے پہلوانوں کا کھاجا تھا. کھاجا یعنی ان کی غذا تھی، ان کا ٹونک تھا. ہلدی اور دیسی گھی، ہلدی اور دیسی گھی، 1 چمچ ہلدی، 1 چمچ دیسی گھی. آپ تھوڑا تھوڑا شروع کر دیں اور کمال چیز ہے، زبردست چیز ہے. اور کسی کا کہا جی ایکسیڈنٹ ہوا، دودھ میں ڈال کے پیا. جہاں چوٹیں لگی تھی وہاں ہلدی تھی، کیا لیپ کیا، ٹھیک ہو گیا. جی ہاں، انگوٹھے کے اندر ریشہ پڑ جاتا ہے، فنگس ہو جاتی ہے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں ایسے. تو ہلدی کو سرسوں کے تیل میں ملا کے وہاں لگائیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. رات کو باندھ دیں، صبح ٹھیک. اور جی کہنے لگا میں شوگر کا مریض ہوں اور مجھے زخم ہو گیا. اچھا، اور مریض کو تو اس کے اوپر ہلدی کی پٹیاں کرائیں، وہ ٹھیک ہو گئے. اور جانوروں کے زخموں اور انسانوں کے زخموں کے لیے سرسوں کا تیل اور ہلدی. اور آپ کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا تھا، ٹوٹ گئی تھی، پھر ہاں ہلدی اور شہد ملا کے پیتا تھا، فائدہ ہوا، ٹانگ ٹھیک ہو گئی، فریکچر ٹھیک ہو گیا، ہڈی مل گئی. ہلدی کو کیوں چھوڑ دیا؟ جب سے ہلدی چھوڑی ہے ہم نے 3 بیماریوں کا سامنا ہے. لکھ لیں میری بات کو، کینسر، ہیپاٹائٹس، کینسر، ہیپاٹائٹس، شوگر، بلڈ پریشر، ان بیماریوں سے واسطہ پڑا جب سے ہلدی چھوڑی. اور جب سے ہلدی چھوڑی ہے خواتین ایک بچہ جننے کے بعد فارغ ہو جاتی ہیں. کمر، ٹانگیں، پٹھے، گھر کا کام، فارغ سے مراد گھر کا کام کاج نہیں. اور وہی بچی مائیں تھیں جب ہلدیاں، اس دن میرے پاس ایک صاحب آئے بیٹھے تھے، میں نے کہا آپ کا کون سا نمبر ہے؟ کہا میرا 11واں نمبر ہے. کل کتنے بہن بھائی ہیں؟ 14 ہیں. 14 حیات ہیں، اماں 1 ہے. میں نے کہا آپ کا نمبر؟ کہا 11واں. ہمارے ایک چاچا جی ہیں، وہ آتے ہیں، ان کے 19 بچے ہیں ایک ہی بیوی سے. 19 بچے ہیں ایک ہی بیوی سے. جی ہاں، جلد کا علاج ہے، پھل بہری کا علاج ہے. جس کو برس پھل بہری ہو گئی ہو، جی مہندی کے پتے، 20% ہلدی ہو، 90%، 10% ہلدی ہو اور 90% جو ہے مہندی کے پتے ہوں. کوٹ لیں، باریک پیس لیں، گولیاں بنا لیں، صبح شام گولیاں کھائیں برس کے لیے، ٹھیک. اچھا میں اس میں ایک چیز بتاؤں، سکن کا علاج ہے، جلد کا بہترین علاج ہے. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ جھریاں نہ ہو اور وقت سے پہلے جلد جلے نہ ہو اور جلد میں شباہت، شان و شوکت، خوبصورتی، حسن، رعنائی جلد میں رہے، ہلدی کا استعمال کریں، سالن میں، دودھ میں. اچھا آپ نے محسوس کیا پہلے جتنی بھی کریمیں لاجواب ہوتی تھی ان میں ہلدی ڈلتی تھی، اٹن ہوتے تھے، ایسے غازے ہوتے تھے، ہلدی ہوتی تھی. ہلدی کا استعمال کینسر کا علاج ہے. اور اس وقت چھاتی کا کینسر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. ہلدی کا استعمال گھروں میں معمول بنائیں. چھوڑ دیا ہم، چھوڑ دیا. آج کی نئی نسل تو ہلدی کو جانتے ہی نہیں، بیچاروں کو کیا نام ہے، ہلدی ہوتی کیا ہے.
اور جگر کا بہترین علاج ہے، ہیپاٹائٹس اے بی سی ہے، اور شوگر کو ختم کرتی ہے اور شوگر کو ہونے نہیں دیتی، اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھتی ہے۔ ہلدی میں عجیب خاصیت ہے، عجیب کمال ہے ہلدی میں، عجیب کمال۔ آج کل کا موسم ہے، سردی میں گرم دودھ میں ڈال کے پیئیں، تھوڑا سا میٹھا ڈال لیں، شہد ہے، گڑ ہے، کیا ہے، ہلدی استعمال کر۔ کیوں نہیں کرتے؟ اپنی زندگی میں معمول بنائیں۔ میں نے آپ کو اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ہلدی یا جسم کی تقویت کے لیے چیزیں اس جذبے سے کرنی ہیں، اللہ اس سے جو طاقت اور قوت آئے گی وہ میں تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی میں خرچ کروں گا اور مخلوق کی خدمت میں خرچ کروں گا، تیرے بندوں کی خدمت کروں گا، تجھے راضی کروں گا عبادت سے، اور تیرے بندوں کو راضی کروں گا خدمت سے۔ اور جنت ملتی ہے خدمت اور عبادت سے۔ اللہ اس سے جو طاقت، اس سے جو قوت اور اس سے جو انرجی آئے گی مولا میں وہ خرچ کروں گا، اس لیے اس پہ تاکہ میں صحیح طور پہ خدمت اور عبادت کر سکوں۔ اس جذبے کے تحت کوئی بندہ ہوگا کہ آج کل گیس جو ہے وہ سوئی گیس آ نہیں رہی اور لکڑیاں مہنگی ہیں اور بھینس لیے جا رہا، گائے لیے جا رہا، بھائی کیوں؟ اس نے کہا اس کے گوبر کو میں خشک کروں گا، اپلے بناؤں گا، تھاپیاں، اور پھر اس کو جلاؤں گا گھر میں، اس لیے بھینس لیے جا رہا۔ بھائی بھینس تو دودھ کے لیے لے، یہ چیزیں تو مفت میں ملیں گی، کیا خیال ہے؟ آپ تو یہ چیز عبادت کی نیت سے اور مخلوق کی خدمت کی نیت سے کریں، اور جسم میں طاقت بھی، صحت بھی، فریشنس بھی، اور یہ چیزیں مفت میں مل جائیں گی، عبادت بھی ہوگی، اللہ بھی راضی ہوگا، اس کا حبیب بھی راضی ہوگا، اور اس پہ جو خرچہ آئے گا ہلدی جتنے کی آئے گی اس کے 1 روپے پہ اللہ لاکھوں روپے صدقہ کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ ہم تو اس نیت سے کریں، ہمارا جذبہ، ہماری نیت تو یہ ہو کہ یا اللہ ہم یہ ہلدی بھی اگر استعمال کر رہے ہیں تو اس نیت سے کر رہے ہیں، اس نیت سے کر رہے ہیں۔ اور ہلدی کے ساتھ نا 3-4 چیزوں کا میں آپ کو امتزاج بتاؤں، کمبینیشن، امتزاج، ایک گڑ، ایک شہد، ایک دودھ اور ایک ہلدی اور ایک گھی۔ یہ سمجھ لیں جب مل جاتے ہیں نا، گھی مل جائے، ہلدی مل جائے، گڑ مل جائے یا شہد مل جائے اور دودھ مل جائے، جب یہ چیزیں مل جاتی ہیں یا شہد ہو یا گڑ ہو، دو میں سے ایک چیز ہو، جب مل جاتی ہے نا اس کے اندر انوکھا نظام بن جاتا ہے، حیرت انگیز۔ اس میں کمر کا درد کا علاج، موہروں کا، ڈسک کا، L1 L4 L3 L6 اس کا علاج، یعنی کمر کے موہروں کا علاج ہے یہ، اور جوڑوں کا علاج ہے، پٹھوں کا علاج ہے، چوٹوں کا علاج ہے، جلد کی صحت مندی کا علاج ہے، اور جسم میں غیر ضروری جو کرسٹل اور غیر ضروری چیزیں بن رہی جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں جی میں ایسی دوائیں کھا رہا ہوں جو پیشاب کے ذریعے میرا یورک ایسڈ نکال رہی، یوریا نکال رہی، فلاں، اس کا علاج ہے۔ تو کمال چیز ہے۔ ہلدی سے دوستی کر، گڑ سے دوستی کر۔ بس آج صبح کی بات ہے، میں صبح وہ اوپر بیٹھا کچھ لکھ پڑھ رہا تھا، میں بہت ساری کمبلیں لپیٹ کے بیٹھا ہوا تھا، رات کا میں تھوڑا سا کھایا تھا، رات کو ہی بھوک لگ گئی تھی، اب میں نے صبح کہا کہ اپنے جسم کو تھوڑا سا مزید میں فاقہ دے دوں، تو مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، تو میں نے گھر والوں کو میں کہا مجھے جو ہے وہ سردی بہت لگ رہی ہے، اتنا سا گڑ کا ٹکڑا میں نے کھا لیا، تھوڑی دیر میں بالکل ٹھیک ہو گیا، میری انگلیاں ایسے بالکل یخ ہو گئی تھی، بالکل، اصل میں جسم میں تھا کچھ نہیں، بھوکے کو سردی ویسے زیادہ لگتی ہے، تو مجھے بھوک لگی ہوئی تھی بہت زیادہ، تھوڑا سا گڑ کھا لیا۔ چلو ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، سنیں ذرا غور سے۔ گڑ، شہد، ہلدی، گھی، ہم وزن لے لیں، ہلدی خود پیسے، گڑ پرانا ہو، بالکل ڈارک براؤن، جتنا پرانا گہرے رنگ کا، اور جتنا بہترین خوبصورت لیں گے اتنا اپنے ساتھ دشمنی کریں گے۔ گڑ
ہلدی، شہد اور دیسی گھی، ہم وزن لے لیں، گڑ پیس لیں، باقی ہلدی پیس لیں، باقی چیزیں موجود ہیں، یہ کسی مرتبان میں ڈال کے رکھ دیں۔ اب اس میں سے چوتھائی چمچ حسب طبیعت، ہم گئے صحرا میں، صحرا والوں نے جو ہے وہ دودھ دیا۔ اب صحرا کی گائے کا دودھ تو ایسا ہے کہ ساری صحرا کی جڑی بوٹیوں کا کشتہ اور صحت کا آخری راز۔ اب دودھ کا انکار نہیں، اب دودھ پیا۔ ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے، انہوں نے بھی شوق میں سبحان اللہ پیا، تھوڑی دیر کے بعد لوٹا اٹھا کے آ رہے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے۔ اوکے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا عجیب انکشاف کیا۔ کہا زندگی میں بچپن کے بعد کبھی دودھ نہیں پیا اور ہمیشہ چائے پی ہے، آج فطری چیز بھی ہے، جسم نے احتجاج شروع کر دیا۔ اصل میں احتجاج ہے کہ آج تک مجھے کہاں بھولا تھا، احتجاج ہے اصل میں۔ تو تھوڑا تھوڑا شروع کریں، کمال ہے یہ، اور یہ تو گرمی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا شروع کریں، زبردست ٹونک ہے۔ ہلدی، دیسی گھی، شہد اور گڑ، چاروں چیزیں اکٹھی کر لیں اور اکٹھی کر کے پیس کے ملا کے رکھ دیں۔ ہم وزن لے لیں، جتنی بھی طبیعت میں ہم وزن ہو، سب کا وزن برابر۔ کمال چیز ہے اس میں، یادداشت کے لیے، ذہن کے لیے، پٹھوں کے لیے، اعصاب کے لیے، کمر کے لیے۔ ایک پہلوان تھا، پہلوان، اس میں بڑی طاقت تھی، 40 بندوں کا کھانا کھاتا تھا۔ یہ دیہاتوں میں نا ایک لفظ کہتے ہیں، ونگار کہتے ہیں، یعنی سارے دیہات والے جمع ہو کے اس کا کام کر دیا، پھر اگلی دفعہ جمع ہو کے اس کا کر دیا۔ 40 بندوں کا کھانا آیا، یہ چپ کر کے کھا گیا۔ اب وہ انہوں نے دیکھا کھانا نہیں، پتا چلا یہ کھا گیا۔ یہ اتنی طاقت ہے اس میں، ایک دفعہ کیا کیا، ایک درخت کو لیا، درخت اس کو چھیلا، دائیں ہر طرف سے چھیلا چھیلا چھیلا، اس کا کھونٹا بنا دیا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کھونٹا ابھی گاڑھا ہے۔ وہ بڑے بڑے طاقتور چیزیں نکال کے پھینک دیتا تھا ایسے۔ تو کہنے لگے کہ پہلوان جی ذرا اس کھونٹے کو نکال دو۔ وہ تو درخت تھا، نیچے اس کی جڑیں تھی ساری، انہوں نے اس کو تراشا ہوا تھا ایسے جیسے کہ کھونٹا گاڑا ہوا ہے۔ اس نے جو پکڑ کے ایسے زر لگایا نا، کھونٹا بھی باہر آ گیا، اس کی آنکھیں ہی باہر آ گئی۔ تو پوچھا کہ یہ طاقت؟ کہا کہ کبھی میں نے تولیہ استعمال نہیں کیا، تولیے سے نفرت۔ نہانے کے بعد ہمیشہ ہلکا تیل پورے گیلے جسم پہ ملتا ہوں، خوب اچھی طرح سے جسم کے ساتھ کشتی لڑتا ہوں، اور پھر پانی نہیں بہاتا اور تولیہ بھی استعمال نہیں کرتا۔ کچھ چیزیں بتائیں، ان میں ایک یہ بھی تھی، ہلدی، گڑ، دیسی گھی اور شہد، یہ اس کی طاقت کا راز۔ اور ہلکا سا تیل بدن پہ مل لیتا تھا، اچھی طرح سے پورے بدن پہ اچھی طرح، تین پہ ملنا نہیں، جذب کرنا، خوب اچھی طرح مل لیا۔ اس کو بھی کمال کر کے دیکھیں۔ چھوٹے چھوٹے راز ہیں، اور ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تیری بندگی، تیری عبادت، تیری کملی والے کی غلامی اور تیری مخلوق کی خدمت اتنا جی بھر کے کریں گے، اتنا جی بھر کے کریں گے، اتنا جی بھر کے کہ اللہ تجھے راضی کریں گے، صحت مند جسم لے کر، صحت مند زندگی لے کر، اور مخلوق کو راضی کریں گے اور خالق کو راضی کریں گے۔ یہ ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں، چھوٹے چھوٹے راز ہیں۔ سالن میں استعمال کریں۔ آٹے میں ہلدی کبھی ڈال کے دیکھیے، آٹا گوندھتے ہو؟ نہیں ڈالی۔ روٹی پیلی ہو جاتی ہے، ہلکی سی ڈال دیں، جیسے نمک ڈالتے ہیں جتنا اتنا ڈال دیں، تھوڑی سی زیادہ ڈال دیں۔ ہلدی کو آٹے میں ڈالیں، پھر اس کا کمال دیکھیں، پھر اس کا مزہ بھی دیکھیں، ذائقہ بھی دیکھیں، اور اس آٹے کو صحت مند ہوتا دیکھیں، صحت مند ہوتا دیکھیں۔ اب ایک اور چیز بتاتا ہوں، یہ رنگوں سے علاج، کلر تھراپی، اسے
کلر تھراپی بھی کہتے ہیں. جو پیلا رنگ ہے نا، پیلا رنگ، سائنس کہتی ہے یہ پیلا رنگ حدیث میں جہاں حضور کی پگڑیوں باندھنے کے رنگ ہیں وہاں پیلا رنگ بھی ہے، سیاہ رنگ بھی ہے، لیکن بکثرت سفید رنگ ہے. میرے آقا کی امامہ شریف پگڑی مبارک، یہ جو پیلا رنگ ہے، پیلا رنگ، یہ جسم کی جو ڈیفنس وال ہے نا، ذرا میں تھوڑا سا آپ کو ایک نقطہ بتا رہا ہوں، غور سے سنیے. اورینٹل ڈیفنس وال جو ہماری دفاعی نظام ہے جسم کا، جو آنے والی ہر بیماری کو دور کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بندے کہیں گے جی ہر بیماری مجھے لگ جاتی ہے، آئے دن بیمار رہتا ہوں، ایک بیماری سے نکلتا ہوں دوسری سے. یہ جو ہمارا دفاعی نظام ہے، یہ پیلا رنگ اس کو مضبوط کرتا ہے. جب طاعون کی وبا پھیلی تھی تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات میں یہ بات شامل ہے. فرمایا ان علاقے والوں کو ہلدی استعمال کراؤ اور اپنے بستر پہ ہلدی چھڑک کے سوو اور اپنے سامنے ہلدی رکھو اور ہلدی کو اپنی جیبوں میں رکھو اور ہلدی کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کے منہ میں رکھو. ایک بہت بڑی ہستی تھی، ان کی بات بتا رہا ہوں. تمہارے علاقے میں طاعون کی وبا آئی بھی تو تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، اور یہی کچھ ہوا. جنہوں نے اللہ والوں کی بات کو مانا ان کے ساتھ ایسے ہوا. جو بندہ بڑی بڑی بیماریوں مسائل سے بچنا چاہتا ہے، تقدیر غالب ہے، اللہ آزمائش کے لیے کر دے تو وہ غالب ہے تقدیر تو، لیکن ہلدی اس کے لیے زبردست چیز ہے. یہ جو پیلا رنگ ہے نا، فطری پیلا رنگ، یہ بیماریوں کا علاج ہے اور جسم کو ایک طاقت بخشتا ہے اور جسم کو مضبوط کر دیتا ہے یہ رنگ. اور اس سے جسم میں ایک انوکھی توانائی آتی ہے، انوکھی صحت آتی ہے اور انوکھا کمال آتا ہے جسم میں، اس رنگ کی وجہ سے. اس رنگ کی وجہ سے یہ فطری چیزیں اپنی زندگی کے قریب لائیں، یہ فطری چیزیں اپنی زندگی کے قریب لائیں اور اپنی زندگی کو فطرت کے قریب کریں. فطرت سے دور ہو کے مال کا خرچہ بھی ہو گیا، جان کا خرچہ بھی ہو گیا، صحت بھی برباد ہو گئی. اور جب بھی تھوڑا سا ہم فطرت کے قریب آئے، جو جسم بھی صحت مند، دل بھی صحت مند، اعصاب بھی صحت مند. ایسے لوگ ہوتے تھے جن کی عمریں بڑی ہوتی تھی، صحت لاجواب ہوتی تھی، زندگی میں بیماریاں نہیں ہوتی تھی، تھوڑی سی غذا کھاتے تھے اسی میں صحت مل جاتی تھی، کوئی ٹونک کوئی بڑی چیز نہیں کھاتے تھے. میری نانی اماں رحمت اللہ علیہ فرماتی تھی بادام عمومی نہیں ملتے تھے، یہ صرف بادشاہوں کے پاس ہوتے تھے. عمومی بازاروں میں بادام نہیں بکتے تھے، صدی پہلے کی بات بتاتی تھی. عام بازار میں، اور یہ کاجو اسے خواجہ میوہ بھی کہتے ہیں، یہ تو نظر ہی نہیں آتا تھا، یہ صرف خواجہ بادشاہوں کے پاس ہوتا تھا. آج ہمارے پلاؤ زردے میں کاجو ہوتا ہے، ہمارے سون حلوے میں، ہمارے حلوے میں، ہمارے پتہ نہیں کہاں کاجو ہے. یہ غذائیں عام ہوتی ہی نہیں تھی. پھر عام کیا ہوتا تھا؟ یہی دیسی ٹونک ہوتے تھے جو دست بدست پھر محمود غزنوی جیسے لوگوں کو شہر سے مقابلہ کرواتے تھے، جو پھر میلوں سفر ہوتا تھا پیدل کا، میلوں. وہ صحت ان فطری زندگی سے ہوتی تھی. جو فطری ٹوٹکے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں چاہتا ہوں میری قوم صحت مند ہو، میرے وطن کا معاشرہ صحت مند ہو. صحت مند قوموں کی رائے بھی صحت مند، ان کے مشورے بھی صحت مند اور ان کا زندگی کا رہن سہن بھی صحت مند ہوتا ہے. بیمار کے مشورے بھی بیمار ہوتے ہیں اور اس کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے. میرے وطن کا معاشرہ، سارے عالم اور سارے عالم کے انسان اور جتنے بھی امت ہے وہ صحت مند زندگی گزارے. میری چاہت یہ ہے اور اس کے لیے میں آپ کو یہ ٹوٹکے ساتھ ساتھ بتاتا ہوں. مجھے تو بلکہ باقاعدہ خط آتے ہیں کہ جی آپ اپنے ہر درس میں کوئی نہ کوئی ٹوٹکے پہ بات کیا کریں. باقاعدہ خط آتے ہیں.
کوئی نہ کوئی ٹوٹکے پہ بات کیا کریں, ہمیں ہر درس میں 10 منٹ ٹوٹکے کا ضرور دیا کریں. فائدہ ہوتا ہے, صحت ملتی ہے, تندرستی ملتی ہے, شفا ملتی ہے, اور زندگی کو ایک انوکھا راز ملتا ہے, اور انسان بڑی بڑی بیماریوں سے پھر نکل کے صحت کے رازوں میں چلا جاتا ہے, صحت کے رازوں میں چلا جاتا ہے.